آج کے ہمارے مہمان رحیم جان، جنہوں نے جب بھی کام کرتا ہوں نا مجھے ایز اے تھیراپی لگتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آج کے خانستان کے آج کے قسم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. موضوع یہ ہے کہ ایک فنکار بننا اس ملک میں کتنا مشکل ہے، نہ صرف پیسوں کے لحاظ سے بلکہ خاندان کے جھگڑوں، خود شکی اور لوگوں کے اس سوال سے کہ آپ کا اصل کام کیا ہے، آپ کرتے کیا ہو. یہ تو آپ کا شوق ہے، آپ کام کیا کرتے ہو. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے مہمان رحیم جان، جنہوں نے انڈو پرشین منیچر پینٹنگ میں ڈگری حاصل کی ہے نیشنل کالج آف آرٹس راولپنڈی سے. تو چلے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم رحیم جان. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے ہو آپ؟ شکر الحمد للہ، آپ خیر سے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. نو ورز. تو رحیم جان، میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس فیلڈ کی طرف آپ کو کسی نے مائل کیا؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہے؟ آپ کو کیسے لگا کہ آپ کو آرٹس میں آنا چاہیے؟ ٹو بی ہانیسٹ، اسٹارٹ میں بالکل آرٹس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. آئی واز مور ان ٹو میوزک. ایک تو بچے کی جو گروتھ ہے میرے خیال میں وہ اینڈ سے ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ شروع سے آپ کو دیکھنا ہوگا. مطلب وین آئی واز ان سیکنڈ کلاس آئی یوز ٹو ورک وتھ مائی فادر. میرے ابا جو ہے وہ ٹیلر ماسٹر تھے، گلشن ٹیلرز کے نام سے ان کا شاپ تھا. تو دوسری جماعت سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ابھی تک میں کام کرتا ہوں ان کے ساتھ. وہاں پہ ہم لوگ نا لتا جی کو سنتے تھے، مہدی حسن خان صاحب کو سنتے تھے اور جگجیت سنگھ کو سنتے تھے ہر دن. تو وہ چیز کافی زیادہ مجھے مطلب انفلوئنس کرتا تھا میوزک کی طرف جانے کا. سو وین آئی اسٹارٹیڈ پرفارمنگ ان اسکولس اور لینگویج سینٹر، تو میرے دوستوں نے اور میرے استاد نے کافی اپریشیٹ کی. تو اس وجہ سے میوزک کی طرف میرا دھیان زیادہ مائل ہوا، لائک انٹرسٹ زیادہ بیلڈ ہوا میرے اندر. بٹ یہ کہ جب میں نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ بات شیئر کی، سو دے ور لائک بھائی جان آپ کچھ اور کر لو، یہ کہ فالتو کاموں میں کیوں پڑ رہے ہو. تو اس ٹائم بیسکلی میں نے میٹرک کی تھی اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی ایف ایس سی. تو اس دوران میں نے گیلری وغیرہ جوائن کیا تھا کیونکہ میں انٹرسٹڈ تھا آرٹس کریٹیو فیلڈ میں. تو کسی نے مجھے بتایا، میرے دوست نے، کہ یہاں پہ ایک گروپ ہے جو این سی اے سے سارے این سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو. سو وین آئی وینٹ دیر آئی کیم ٹو نیو کہ وہ سارے جو ہے این سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سمر ویکیشنس کے لیے یا پھر سردیوں کے چھٹیوں کے لیے آتے ہیں. تو وہ جو ہے اپنا ٹائم بجائے کہ ادھر ادھر اسپینڈ کرے، انہوں نے ایک اسٹوڈیو لیا تھا رینٹ پہ. تو وہاں پہ وہ اپنا پریکٹس کرتے تھے. جب میں وہاں پہ گیا تو ان سے مجھے پتہ چلا کہ مطلب این سی اے کے بارے میں، فائن آرٹس اور باقی فیلڈس کے بارے میں مجھے پتہ چلا. سو وین آئی شیئرڈ مائی اسٹوری کہ مجھے میوزک میں جانا ہے بٹ فیملی والے مجھے الاؤ نہیں کر رہے، سو دے گیو می اے بیٹر سولوشن کہ این سی اے ایسا ادارہ ہے کہ جس میں بہت ڈائیورسٹی ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ ریجن سے لوگ اسکلفل لوگ آتے ہیں. اور این سی اے میں سوسائٹیز ہوتی ہے کہ جس میں میوزک سوسائٹی، تھیٹر، ڈانس، بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. تو مطلب این سی اے کے اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ این سی اے میں فائن آرٹس میں ایڈمیشن لو
باقی اگر آپ نے میوزک سیکھنا ہے تو وہاں پہ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس اتنے اپارٹ فرام دی اسٹڈیز آپ ان کو جوائن کر سکتے ہو. بالکل اسکلفل اسٹوڈنٹس ہے وہاں پہ کہ آپ ان سے سیکھ سکتے ہو. سو پھر میں نے این سی کے لیے تیاری شروع کی. بالکل اس دوران مجھے بہت اچھا استاد ملا ضامن سنگتراش. وہ بھی این سی اے سے گریجویٹ ہے اور وہ مجسمہ ساز ہے. ایک اچھے استاد کی خوبی یہی ہوتی ہے میرے خیال میں کہ آپ کو وہ اتنے اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں کہ آپ اگر اس فیلڈ میں جانا بھی نہیں چاہتے ہو نا تو وہ اسکل آپ کا ان کی وجہ سے بیلڈ اپ ہو جاتا ہے. سرزامین کے پاس میں زیادہ عرصہ تو نہیں رہا ہوں. اسی کم ٹائم میں میں نے اتنی چیزیں سیکھی ہے ان سے کہ نیچرلی طور پر لٹرلی وہ فائن آرٹس والی وائب نا میرے اندر بیلڈ اپ ہوئی. اور مطلب یہ ہر ادارے میں ہر اسٹوڈیوز میں نہیں ہوتا کہ ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی آرٹ سینس بھی بیلڈ اپ کرے. مگر سرزامین کے کلاس میں جو مجھے فائدہ ہوا ہے وہ اسی چیز کا فائدہ ہوا کہ وہاں پہ ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ میری آرٹ سینس بھی بیلڈ اپ ہوئی. صحیح. اچھا تو رحیم جان آپ نے آرٹس کے بارے میں بتایا جس میں میوزک ڈانس اور فائن آرٹس ہے نا, اور فائن آرٹس میں اسپیسیفکلی جو آپ کا فیلڈ جس میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہے انڈو پرشین منیچر پینٹنگ, بالکل اس کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ذرا ہمیں بتا دیں. اچھا سین یہ کہ اسٹارٹ میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ فائن آرٹس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. بالکل نلہ تو نہیں تھا, تھوڑی بہت مجھے آئیڈیا تھا, مگر یہ کہ وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ فائن آرٹس میں 4 اس کے برانچز ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ پینٹنگ, صحیح, ایز اے میجر جو آپ چوز کر سکتے ہو, انڈو پرشین منیچر پینٹنگ, یہ 2 الگ چیزیں. صحیح ہے. باقی اسکلپچر ہے اور پرنٹ میکنگ ہے. صحیح جی, تو یہ 4 وہاں پہ برانچز ہے جو آپ چوز کر سکتے ہو ایز اے میجر. اگر میں اپنی بات کروں انڈو پرشین منیچر کی, آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. بالکل مطلب میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, کیونکہ سرزامین کے ساتھ میں نے کام کیا تھا کچھ عرصہ, تو ایز اے مجسمہ ساز انہوں نے مجھے کافی انفلوئنس کیا تھا اسکلپچر کی طرف جانے کی. تو میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا پینٹنگ اور اسکلپچر میں, اور میں نے سوچا بھی یہی تھا, ڈیسائیڈ بھی یہی کیا تھا کہ میں یا اسکلپچر لوں گا یا پھر پینٹنگ. مگر وہی بات ہے نا کہ جب تک آپ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو نا, اس سے پہلے آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ایئر میں آپ بلاکس, فرسٹ ایئر فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹس کے. سیکنڈ ایئر سے ہر کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے. صحیح صحیح. سو جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو وہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ ایئر کا کریکولم ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں آپ کو ان 4 برانچز سے فائن آرٹس کے, پینٹنگ, انڈو پرشین منیچر پینٹنگ, اسکلپچر اور پرنٹ میکنگ. تو جب میں نے منیچر بلاک کیا وہاں پہ ایک تو ان کا جو فیکلٹی ہے, اسپیشلی میں میم نادیہ کا نام لوں گا, انہوں نے مجھے کافی انسپائر کیا ایز اے بیہیویئر, ایز اے ٹیچر. اور منیچر پینٹنگ اٹ سیلف میرے خیال میں مجھے لگا کہ اس میں میں اچھا کر سکتا ہوں. کیونکہ میں انجوائے کر رہا تھا اس چیز کو, پہلے میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, میرے لیے ایک نئی چیز تھی. تو اسی وجہ سے میں نے پھر یہ کیا کہ چلو یار یہ چیز ٹرائی کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ انڈو پرشین منیچر پینٹنگ ایسٹرن پینٹنگ کلچر ہے بیسیکلی, وہ ویسٹرن پینٹنگ کلچر نہیں ہے. تو وہ چیز بھی میرے لیے نہیں تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ اسی چیز میں کنٹینیو کروں. بالکل. تو اس طرح پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو یار منیچر ٹرائی کرتے ہیں. اچھا رحیم جان, بینگ فرام اے مارجنلائزڈ پروونس بلوچستان, جسے ہم زیادہ تر سنتے ہیں, نیوز میں سنتے ہیں کہ مارجنلائزڈ پروونس ہے, ایک پسماندہ پروونس ہے, یہاں سے اٹھ کے لاہور یا راولپنڈی نیشنل کالج آف آرٹس جانا, اور وہ کچھ مہینے وہ ہوم سکنس سے ڈیل کرنا, وہ وہاں پہ اکیلا ہونا, ان چیزوں کو آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ یا میرا مقصد کہنے کا یہ کہ بلوچستان سے اٹھ کے
راولپنڈی NCA اتنی دور پڑھنا آپ کو کیسا فیل دیتا تھا یا کیسے فیل کرتے تھے کہ ڈفرینس جو ہے نا؟ مطلب ٹو بی ہونیسٹ میں کوئٹہ سے پہلے گیا تھا لاہور. جب میں نے NCA کے لیے اپلائی کیا تھا, NCA کے لیے میں نے 3 سال اپلائی کیا. صحیح. اور تیسرے سال میں تیسرے ٹرائی میں جا کے میرا ہوا تھا تیاری اور وہ اپلائی کرنے کا جو پروسیس. مطلب بلوچستان کا یا پھر اسپیسیفکلی کوئٹہ کا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. صحیح. کیونکہ یہاں پہ سیٹس بہت کم ہوتی ہے اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے 3 سال لگا اپلائی کرنے میں. تو تیسرے سال میں جب میرا ہوا وی ڈیسائیڈڈ میں میرا دوست رضا اور عتیق اللہ ہم 3 جو ہے پہلے بیوٹمز میں تھے ایک سیمسٹر کے لیے. تو بیوٹمز کا تھوڑا سا ماحول ہمیں نہیں اس طرح اچھا لگا, تو ہم لوگوں نے پھر یہ کیا کہ NCA کے لیے اپلائی کیا. تو NCA میں جب ایڈمیشن ہوا تو ہم 3 دوست, عتیق تو پہلے ہی لاہور میں تھا, میں اور رضا یہاں پہ تھے. رضا کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. صحیح. تو میرا اسکالرشپ پہ ہوا تھا, رضا نے بعد میں وہاں پہ جا کے سیلف سپورٹ میں اپلائی کیا تھا. صحیح. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جس بندے نے کبھی گھر سے باہر نہیں گیا ہو, ٹھیک ہے, وہ اگر کسی اور شہر میں جا رہا ہے, صحیح ہے, تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. مطلب اسٹارٹ میں میں سوچتا تھا کہ یار وہاں پہ اگر میں جاؤں گا تو وہاں پہ میرا کوئی نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں لوگ کس طرح میرے ساتھ ٹریٹ کریں گے. بالکل. تو وہ پریشانی تھی آبویسلی. صحیح ہے. مگر یہ ہے کہ چیزیں جب آپ وہاں پہ جا کے ایکسپیرینس کرتے ہو نا, وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. جب آپ چیزوں کو دور سے دیکھ کے آبزرو کرتے ہو نا, تو اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا آبویسلی جب تک آپ جا کے ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو. سو مطلب بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, مگر وہاں پہ جب میں گیا پھر جا کے مجھے سمجھ آیا کہ نہیں یار ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, میرا تو شروع میں مجھے بہت مشکلات ہوئی, مگر یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بہت اچھا ٹائم گزرا ہے میرا. بالکل. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ بلوچستان سے راولپنڈی جا کے جب کلاس میں بیٹھ کے دوسرے صوبوں کے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا ہے, یا آپ وہی کے لڑکے لڑکیوں کو لے لیں جو تھوڑے ایلیٹ یا تھوڑے صحیح ویل پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کیسے آپ نے مینیج کیا, یا کوئی ڈفرینس فیل کی ایک بلوچستان کا لڑکا اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں, وہ آپ کو کیسے فیل ہوا؟ اچھا, مطلب کلچرل ڈفرینس تو آبویسلی آپ شروع میں بہت زیادہ آپ فیل کرتے ہو. صحیح ہے. یہ سوال مطلب بہت اچھی سوال کیا آپ نے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی اور ماحول میں جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو دھچکا نہیں لگے بھائی. بالکل. وہ کلچرل شوق جو ہے آپ کا ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے میرے لیے اردو بولنا بہت مشکل تھا, ابھی بھی مشکل ہے خیر, مگر یہ ہے کہ بھائی ہے ایکسنٹ ہماری اسی طرح. ہاں ہماری. تو ابھی جا کے بہت بہتر ہوا ہے. شروع میں تو میں اس طرح اردو بول بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کلچرل ڈفرینس جو ہے نا, وہ شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے, آپ مطلب اٹھنا بیٹھنا آپ کا, کھانا پینا, وہ ساری چیزیں. کیونکہ زبان کے لحاظ سے بھی نا ہماری جو کوئٹہ میں اردو بولی جاتی ہے وہ ایک الگ ایکسینٹ, ایک الگ ٹون رکھتی ہے نا, جو ہم بولتے ہیں, جو ہم سلینگز استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو ہے وہاں پہ آیا مختلف تو ہے, لیکن کام آیا یا نہیں, وہ چیز پوری بھول جانے کے بعد آپ نے نیا سیکھا یا کیا ہے؟ نہیں, ویسے انسان کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اشاروں سے بھی بات کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو ہماری اردو اتنی بھی ٹیڑھی میڑھی نہیں تھی کہ میں ان کو اپنی بات سمجھا نہیں سکوں. آبویسلی شروع میں بہت فلوئنسی کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ ہے کہ میں اپنی بات سمجھا سکتا تھا ان کو, اور وہ بھی سمجھ سکتے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شروع میں بہت کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے. صحیح ہے. شروع میں ویسے ایک چیز میں نے مینشن کیا کہ NCA کی جو ڈائیورسٹی ہے نا,
اور این سی اے کا جو ماحول ہے وہ اتنا میچور اور بہت اتنا چل سین ہے وہاں پہ کہ لوگ بہت کم ٹائم میں گھل مل جاتے ہیں. تو اس چیز نے بہت زیادہ مجھے ہیلپ کی میری کریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا ایک اور چیز این سی اے اسپیسیفکلی ہمارے معاشرے میں یا مریاباد یا کوئٹہ میں یہ چیز بہت عام ہے این سی اے کے حوالے سے کہ وہاں پہ بندے جا کے بدل جاتے ہیں یا وہاں کا ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ جو بندے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتے وہاں پہ جا کے کچھ ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہم نہیں پہچان رہے. اس کا کیا ریزن ہے اور آپ نے جو این سی اے میں وقت گزارا وہ کیسے فیل ہوا کہ نہیں اتنا بھی برا نہیں ہے یا جو بندے کہہ رہے کہ این سی اے یہ وہ متس جو ہے یا ریومرز جو ہے کہ این سی اے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ان چیزوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں یا ان کے جوابات کیا ہے آپ کے پاس کہ این سی اے کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں؟ مطلب اگر میں اپنی ایکسپیرینس کی بات کروں, میرے لیے این سی اے ایسا رہا ہے کہ جس طرح وہ پلک جھپکنے والا مومنٹ نہیں ہوتا 4 سال بس ایسے کہ آپ نے آنکھ بند کی کھولا تو گزر گیا سب گزر گیا 4 سال نا. یا پھر وہ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی کبھی وہ بچے کی طرح ہنستے ہو بہت دل سے بہت کچھ سیکنڈز کے لیے. بالکل میرے لیے این سی اے کا ایکسپیرینس وہ ہے. اچھا بہتر ٹھیک ہے. مطلب میں وہ پہلا سیکنڈ اس ٹائم وہ پہلے سیکنڈ سے لے کے ابھی تک مجھے نا وہ ٹائم ہر مومنٹ یاد ہے. ٹھیک ہے. اوبویسلی این سی اے کے بارے میں بہت سی چیزیں سنی گئی ہے یا کہی جاتی ہے, بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو نا چیزیں اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. میں نے بہت سی چیزیں سنی تھی این سی اے کے بارے میں, جب میں وہاں پہ گیا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ این سی اے کو جو بہت یونیک بناتا ہے نا وہ اس کی انوائرمنٹ ہے. میرے خیال میں بہت سارے ادارے ہیں جو پڑھا بھی رہے بچوں کو مگر وہ آپ کا کریکٹر بیلڈ نہیں کرتے ہیں. این سی اے واحد ادارہ ہے کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ نا آپ کی کریکٹر کے اندر بھی نا وہ چینجز نظر آتی ہیں اور وہ چینجز ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے اوبویسلی, اور وہ صرف اس کی ماحول کی وجہ سے. وہ جو ایک جونیئر سینئر کا آپس میں ایک کم ٹائم میں ایک وہ دوستی جو ہے نا وہ بھلے ہی کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہو, لوگ تو اس کو ریگنگ کہتے ہیں مگر بیسکلی میں اس کو کمیونیکیشن کہتا ہوں. ٹھیک ہے. بھلے ہی وہ زبردستی کا کمیونیکیشن ہے تو اسی زبردستی کے کمیونیکیشن نے ہی میرے اندر نا وہ بات کرنے کا ایک بیہیویئر بلڈ اپ کی. صحیح. بالکل. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے جب آرٹس میں جانے کی سوچی آپ نے اپنی فیملی کو بتایا تو اسپیسیفکلی فیملی, کیونکہ جتنا بھی آپ دور جاؤ واپس آپ کو گھر میں ہی آنا ہے, آپ کو انہی کے ساتھ ہی رہنا ہے نا. بالکل. تو آپ کے گھر جب آپ این سی اے گئے آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہو تو بیچ میں گھر والوں کا رد عمل یا ان کا بیہیویئر آپ کی طرف کیسا تھا, یا کوئی ایسی چیز وہ کہتے تھے کہ یار نہیں بس آپ واپس آ جاؤ, یا ایسے بندے جو آپ کو کہتے تھے نہیں پلیز کنٹینیو کرو آپ, کوئی ایسا میموری آپ کے پاس ہے؟ یار مطلب میری جو فیملی ہے نا وہ ہمیشہ سے سپورٹیو رہی ہے ہم سے. بہتر. یہ بہت اچھی, کیونکہ فیملی حالانکہ مطلب کس طرح میں کہوں ابھی تک وہ سپورٹ کرے. مجھے گریجویٹ ہوتے ہوئے کوئی 3 سال ہوا یا 4 سال ہونے والا ہے. ٹائم تو خیر میں اتنا نوٹس نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ وہ ابھی تک سپورٹیو ہے. صحیح ہے. اور سم ٹائمز اگنورینس از بلیس, یو نو. جب آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہوتا نا تو وہ کبھی کبھار آپ کے اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل. حالانکہ میری فیملی میرے پیرنٹس جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر ان کی اسی ان پڑھ بیہیویئر نے کبھی کویشچن نہیں کیا کہ بیٹا ادھر جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات بولا ہے اور آج تک وہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مطلب آپ کو جو صحیح لگتا ہے نا کرو اور ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ. مطلب وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچے کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ
اس فیلڈ کی طرف بہت مطلب کم لوگ آتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنز، فائنینشیل ریزنز اور اس کی اسکوپ اور فیوچر کی وجہ سے. کیونکہ میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی ہے کہ بہت سارے فیملیز جو پڑھی لکھی ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرف الاؤ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ غریب نہیں دیکھنا چاہتے. بالکل. مگر ہمارے کیس میں جو ہماری فیملی جو پڑھی لکھی نہیں ہے نا، بس یہی مجھے جو یہی فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی کویشچن نہیں کیا. انہوں نے بولا ہے آپ کو جو صحیح لگتا ہے نا، وی آر وتھ یو، وی ول سپورٹ یو. بہترین. اچھا رحیم جان، جو یہ آپ کا 4 سال کا ڈگری ہے، آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کے بیچ میں کبھی آپ کو ایسا لگا، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یار واٹ ایم آئی ڈوئنگ، میں کر کیا رہا ہوں، یا کبھی ایسا فیل ہوا کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یہ پڑھ کے؟ یہ جو معاشرے کی باتیں ہیں نا کہ آرٹس میں کچھ نہیں رکھا، یا اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، آپ فیوچر میں کیا کرو گے، ان کو سن کے یا ویسے ہی آپ کے اندر سے کوئی ایسی آواز آئی ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، یا ایسی کوئی فیلنگ آئی ہو؟ مطلب سوال تو بہت اچھی ہے، صحیح ہے. مجھے روز ہوتا ہے یہ بات فیل، روز ہوتا ہے بھائی، ہر سیکنڈ ہوتا ہے کہ کر کیا رہا ہوں میں. اور میرے خیال میں اس فیلڈ کی جو اوپننیس ہے اور خوبی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کویشچن کر سکتے ہو. صحیح. ٹھیک ہے، آرٹس کو اگر آرٹس بناتا بھی ہے وہ اس کی اسی بیہیویئر نے بنایا ہے میرے خیال میں. مطلب جب تک میں کالج میں تھا ریالٹی چیک میرے سامنے نہیں تھا، تو اس ٹائم چیزیں نا ایسے پانی کی طرح گزر رہا تھا. اوہو بہت اچھا ٹائم گزارا ہے میں نے، سچی بات بتاؤں. گریجویشن کے بعد اوبویسلی آپ پھر فیس کرتے ہو وہ ٹائم کہ جب گھر والے پھر سوال کرنا اسٹارٹ کرتے کہ اب کیا بھائی، اب کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ بہت اچھا کریئر وائز گئے تو ویل اینڈ گڈ، جو کہ بہت مطلب کم ہوتا ہے بھائی. اور موسٹلی جو عوام ہے نا وہ ڈیلی یہی سوال کرتے ہیں بھائی کہ میں کر کیا رہا ہوں. رحیم جان، ہم نے بات کی کہ جو پہلے میں نے انٹرو میں یہ بتایا نا کہ ہم یہاں کے یا معاشرے کے جہاں پہ آرٹس اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے، تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کا اصل کام کیا ہے، آپ کرتے کیا. صحیح، یہ فن جو ہے آپ کا ہابی ہے، آپ کا شوق ہے، لیکن آپ کام کیا کرتے ہو. ان سوالوں سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہو؟ کہ میں اگر بذات اپنی بات کروں، میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں اگر کسی کو بتاتا ہوں کہ میں فوٹوگرافی کرتا ہوں، ہاں صحیح ہے وہ تو آپ کا شوق ہے، لیکن آپ کام اصل کیا کرتے ہو؟ تو ان سوالوں کے جواب جو ہے میں ابھی تک نہیں جان پایا ہوں کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ بھائی یہی میرا کام ہے، یہی میرا شوق ہے. تو ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے میرے خیال میں. صحیح ہے. ابھی جس بندے کے اندر وہ سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کو جواب دینا بھی بے فائدہ ہے میرے خیال میں. شروع میں بہت اریٹیٹ ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک تو حمزہ ایک چیز ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم لوگ جس معاشرے میں ہیں نا سرمایہ دارانہ سسٹم، اس میں نا جو لویلٹی آپ کی پیسوں میں ہے، پیسوں کے ساتھ ایکسچینج ہوا ہے، ایمانداری، ہم ہر چیز کو پیسوں کے مد نظر سے دیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، خوبصورتی، رشتہ داری، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سسٹم میں وہ پیسوں کی بیس پہ بالکل دیکھا جاتا ہے، اسٹینڈ کرتی ہے یا پھر دیکھا جاتا ہے. بالکل. تو اس معاشرے کے اندر اگر آپ پیورٹی کی بات کریں، اس سبجیکٹ کی بات کریں کہ جس میں آپ خود کلامی سیکھتے ہو بیسیکلی، ٹھیک ہے، جس میں آپ نیچر سے یا پھر گوڈ سے کنیکٹ ہوتے ہو، مطلب اس فیلڈ کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی کویشچن کرے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہابی ہے، آپ کرتے کیا ہو، تو میں ان کو بس کچھ نہیں کہتا ہوں بھائی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کہہ بھی نہیں سکتے واللہ بس، کیونکہ ہم بس اپنا خود کا کام کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکلات کے بعد یہاں پہنچے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. پھر یہ جسٹیفیکیشن ہر کسی کو دینا بھی آئی تھنک کہ صحیح نہیں ہے نا کہ مطلب ہم کر کے آ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی تھوڑا سا مجھے وہ عجیب لگتا ہے کہ اب کے دور میں نا لوگ تعلیم کو اسکوپ کے بیس پہ دیکھتے ہیں، حالانکہ تعلیم ٹوٹلی الگ چیز ہے اور اس کو پیسہ وہ بالکل الگ چیز ہے.
صحیح ہے. اگر آج سرمایہ دارانہ سسٹم نہیں ہوتا, ایک سسٹم ہوتی کہ جہاں پہ تعلیم فری ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کا روزگار اور آپ کو اتنا سپورٹ ملتا کہ آپ جو چاہتے ہو نا وہ کرو, تو آپ یقین کریں نا ابھی جو بھی لوگ جس پوزیشن میں ہیں نا وہ سارے کسی اور پوزیشن میں. اور میرے استاد نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کام آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اور جس میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے نا میرے لیے کہ اگر میں نہ کروں نا ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سے کوئی چیز غائب ہے یا موبائل غائب ہے یا کیا کچھ کمی محسوس, تو کچھ نہ ایسا ڈیلی مجھے کرنا ہوتا ہے یہ کام, کمی محسوس ہوتی ہے اگر نہ کرو. بالکل. تو مطلب اس کو میں پیشن کہوں کیا کہوں, مگر یہ ہے کہ پیشن کے اندر اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. اور لوگ اگر سوال بھی کر رہے اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آبویسلی جو جس فیملی بیک گراؤنڈ سے وہ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں. بالکل. اچھا, ہم نے بات کی آپ جو ہے 4 سال آپ نے انڈو پرشین منیچر پینٹنگ میں آپ نے پڑھائی کی, آپ نے ڈگری حاصل کی. جو ہے وہی بات کہ تھوڑا ریئلسٹک سوچتے ہیں, ڈگری کے بعد کام کا کیا, مطلب جاب کا کیا, یا صحیح ہے فیملی اگر نہیں پوچھتی یا وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ صحیح ہے وقت آنے پر جاب آپ کی لگ جائے گی, لیکن آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ایک سیٹل جاب کو ہی ایک سکسیس مانا جاتا ہے, ایک پریکٹیکل جاب کو ہی سکسیس مانا جاتا ہے. اگر میں 9 to 5 جاب کر رہا ہوں تو معاشرے کی نظر میں جو ہے سکسیزفل ہوں, صحیح ہے. مطلب باقی کاموں کو یہ لوگ سکسیزفل نہیں مانتے, وچ از اندر ڈیلیما کے مطلب. لیکن چلو سوال اسی پہ کہ ڈگری کے بعد آپ نے جاب کے بارے میں کیا سوچا, جاب کے اپلائی کیا یا نہیں کیا, یا کبھی کرنا ہے یا نہیں, یا یہی جو فری لانسنگ یا ان چیزوں میں آپ نے کام کرنا. گریجویشن کے بعد بہت سی چیزیں میں نے فیل کی ہے. اچھا, ایک چیز میں بولنا چاہوں گا سب کو کہ فرسٹ ایئر میں نا میرے جو دوست تھے وہ کہتے تھے ہم لوگ آرٹس میں اس وجہ سے آئے کہ ہمیں لگا یہ بہت آسان کام ہے. مگر گریجویشن کے بعد جو پہلی چیز مجھے ریئلائز ہوئی نا وہ یہی ہوئی کہ اس فیلڈ کے لیے نا آپ کو بہت موٹی چمڑی چاہیے بھائی. مطلب موٹی چمڑی اس لیے آ سکے جس معاشرے میں ہر چیز پیسوں کی بیس پہ دیکھی جاتی ہے, اس فیلڈ میں سے مطلب اس فیلڈ سے آپ کچھ کما نہیں سکتے ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے, بہت چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی سوسائٹی الگ جا رہی ہوتی ہے, آپ بالکل الگ جا رہے ہو. تو آپ پیورٹی کی بات کرتے ہو, وہ لوگ کچھ الگ چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. تو اس سسٹم میں آپ امیجن کرو کہ آپ نے اس فیلڈ میں ڈگری کی ہے, آپ کیا سوچتے ہوں گے, آپ کیا فیل کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. ابھی لائک کام ہی کام ہے, پیسہ کچھ نہیں ہے بھائی, بالکل. تو بیچ میں نے بہت ساری چیزیں سوچی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ ڈگری کرنے کے بعد واپس آنا نہیں چاہتے ہو اپنے ماحول میں. مطلب کوئٹہ بلوچستان ایک بہت اچھی جگہ ہے, نو ڈاؤٹ, ہر لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے, بٹ ڈیولپڈ نہیں ہے. صحیح ہے, وہ آرٹس کلچر ڈیولپ نہیں ہے, وہ آرٹس مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک یہاں پہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. بالکل کہ آرٹس سم تھنگ. بالکل. تو آپ جہاں سے پڑھتے ہو اسپیشلی ابھی لاہور, کراچی, اسلام آباد, وہاں پہ ہے آرٹ مارکیٹ, آرٹ کلچر. جب وہاں سے آپ ڈگری کرتے ہو واپس آنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, کیونکہ ظاہری بات اگر آپ واپس آ گئے سمجھو آپ بالکل ویسٹ ہو گیا آپ کا جو جتنی بھی آپ نے پڑھائی کی ہے. مگر گریجویشن کے بعد آپ کی سروائیول بہت مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کام کر رہے ہو, آپ انکم آپ کی اتنی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکو. تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ٹیڑھے میڑھے آئیڈیاز آتے ہیں کہ یار میں گھنٹی بھی ماروں گا, میں بیلچا بھی ماروں گا, میں کچھ بھی کروں گا بھائی تاکہ میں سروائیو کر سکوں, تو بہت مشکل ہوتا ہے یار. اچھا, یہ تو ہم نے بات کی آپ کے بارے میں. ابھی رحیم جان, اگر آج کی دور میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی آرٹس پرسیو کرنے کے بارے میں سوچتا ہے
یا پڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے یا اسی فیلڈ میں جانے کی طرف کوشش کرتا ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب ایز اے فیلڈ اگر آپ خود کلامی سیکھنا چاہتے ہو, ریئل میں خود کلامی ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچر کو سمجھنا چاہتے ہو, اپنے ارد گرد کو محسوس کرنا چاہتے ہو, وہ بھلے ہی کلر کے شکل میں ہو یا پھر شیپس کے شکل میں ہو, تو ون آف دا بیسٹ فیلڈ میں بتا رہا ہوں. اگر میں جب بھی کام کرتا ہوں نا, مجھے ایز اے تھیراپی لگتا ہے. مطلب میری جو بھی پریشانی ہوتی ہے, میں جب کام کے اوپر بیٹھتا ہوں نا تو بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں. سو ایز اے فیلڈ وائز یہ بہت اچھا ہے, مگر اگر آپ اسکوپ کے لحاظ سے یا پھر فیوچر وائز اگر آپ سوچ رہے ہو, جاب کے لحاظ میرے خیال میں آپ دکان ہی کھول لو تو بہتر ہے. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ یہ فیوچر, کیونکہ جس دن آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ فائن آرٹس میں آنا چاہتے ہو نا, تو اس دن سے آپ بھول جاؤ کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے اور سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے بھائی. بالکل. ہاں, اگر آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کر کے آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر آپ دکان ہی کھول لو بھائی. ایون لٹرلی پڑھائی بھی پھر نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اچھا, تو رحیم جان, ہم نے بہت سی باتیں کی, ہم نے آپ کے اسٹرگلس کے بارے میں سنا, آپ کی قربانیوں کے بارے میں سنا, آپ نے لوگوں کی سوالات سنے, آپ نے ان کے تانے سنے. یہ سب سننے یا کرنے کے بعد میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ واز اٹ ورتھ اٹ, آپ یہ اس فیلڈ میں آنا, ویژول آرٹسٹ بننا, ایک فائن آرٹسٹ بننا, واز اٹ ورتھ اٹ؟ Obviously it was worth it, حمزہ. I mean اگر آپ کسی وڈیرے کے فیملی میں سے ہو یا کسی وڈیرے کے بیٹھے ہو, تو اس سے بہترین فیلڈ کچھ نہیں ہو سکتا. آئی مین لائک آپ کا دیکھنے کا طریقہ بالکل چینج ہو جاتا ہے, آپ کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ذمہ داری بہت اچھی طریقے سے رسپانسبل پرسن بن جاتے ہو, ٹھیک ہے. آپ چیزوں کو جو پہلے جس کے اندر پاسبلٹی نہیں دیکھتے تھے, ابھی مطلب میں اگر اپنی بات کروں, میں ہر چیز میں پاسبلٹی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے نا کہ میں نے بہت کم ایسے فیلڈ دیکھے کہ جس میں آپ خود کلامی سیکھو, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کی سنو کہ آپ بیسیکلی چاہتے کیا ہو, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے لحاظ سے مطلب اس سے پیور فیلڈ میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا, سچی بات بتاؤں. مطلب اس سے پیور فیلڈ میں نے نہیں دیکھا ہے. بٹ اگر میں ریالٹی چیک کی بات کروں, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, مطلب اس میں نے شروع میں مینشن کیا کہ اس کے لیے بہت موٹی چمڑی چاہیے آپ کو پہچان, آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے نا درگزر کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں اسٹرگل ہے آبویسلی, بٹ یہ بالکل معین نہیں ہے کہ آپ اس میں آگے نہیں جا سکتے. بہت سارے پاکستانی آرٹسٹ ہے جو کہ ورلڈ فیمس ہے, ٹھیک ہے. ان میں بہت سارے نام ہیں, عمران قریشی ہے, شازیہ سکندر ہے. اگر میں ہزارہ آرٹسٹ کی بات کروں, خادم علی ہے, کہ جنہوں نے ہمارے کالج سے گریجویٹ کی, کوئٹہ کا رہنے والا تھا اور ابھی آسٹریلیا میں ہیں اور وہاں سے وہ کام کر رہے ہیں. مطلب آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو کہ وہ کتنا مشہور ہے, اور وہ اسی فیلڈ اپنے اسی ہنر کے تھرو مشہور ہوا ہے. مطلب اس فیلڈ کے اندر اسٹرگل بہت ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. اور آپشنز بھی بہت ہے اس فیلڈ میں. اگر آپ نے فائن آرٹس نہیں کرنا ہے تو آپ گرافکس کر سکتے ہو, آپ اینیمیشن کر سکتے ہو, آپ مطلب فلم اینڈ ٹی وی میں جا سکتے ہو, آپ ٹیکسٹائل کر سکتے ہو. بٹ یہ ہے کہ اگر میں اسپیسیفکلی فائن آرٹس کی بات کروں, اس کے لیے آپ کو پھر محنت کرنا ہوگا بہت, فائنینشلی اور سوشلی بھی. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر گریجویشن مشکل ہوتا ہے آبویسلی, کہ آپ اگر صرف اپنے آرٹس کے اس پہ ڈپینڈ کرو تو بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا تقدو کرنا ہوگا. بالکل صحیح. تو ناظرین, ختم کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بہت سی باتیں ہم نے کی, اور ہم نے یہ سمجھا کہ فنکار بننا اس ملک میں بہت مشکل ہے, بہت
جد و جہد چاہیے, خود شکی سے ڈیل کرنا, خاندان سے ڈیل کرنا, بہت سی چیزیں ہیں جو ایک فنکار کو فنکار بننے میں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحیم جان سے, آپ نے بہت سی چیزیں ہمارے لیے کلیئر کی کہ اس فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, اسکوپ اس کا کتنا ہے. اور یہ اگر کوئی بندہ پڑھے بھی یا سیکھے بھی تو صرف پیسے یا اسکوپ یا سکسیزفل ہونے کے لیے نہ پڑھے, اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے پڑھے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ایز اے ٹیم آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو شروع کی ہے. میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, کہ اچھی چیز جو ہے صحیح بندوں تک, اچھی انفارمیشن جو ہے وہ صحیح بندوں تک پہنچ جائے. بالکل. سو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور کیپ اٹ اپ. تھینک یو. ناظرین, آخری میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جو بھی کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی آپ کے آس پاس جو ابھی پڑھنا چاہتے ہیں آگے اور اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ویڈیو ضرور ان کو بھیجیں تاکہ وہ جان سکے کہ وہ اس فیلڈ میں اکیلے نہیں ہے. صرف وہ نہیں ہے جو ان اسٹرگلس کو فیس کریں گے, بہت سے بندے پہلے بھی آئے ہیں جو ان اسٹرگلس کو فیس کیے انہوں نے, اور وہ ایک اچھی جگہ پہ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا کہانستان کا قسط. ملتے ہیں اگلے قسط میں, اور اگر تو آپ ان جیسی سٹوریز اور ٹاپکس کو سننا چاہتے ہیں, ہمیں فالو کریں, یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں, اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.